اس کی نصیحت پسند کی، جواب دیا۔ یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی۔ اس کی نصیحت پسند کی، جواب دیا، اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں۔ یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفی کے لونڈیوں کے ہاتھوں میں لوا کر میرے آگے لا رکھے اور بولی، ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے۔ دمشق ایک شہر کا نام ہے۔ تم ان روپیوں سے جن سے تجارت، یعنی تجارت کی چیزیں، جن سے یعنی چیزیں خرید کرو۔ ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے 10 تعویذ پکی لکھوا لو، اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو، یعنی تم یہ پیسے لے لو، میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں، اشرفیہ دے رہی ہوں، اس سے خوب سارا سامان خریدو اور اس سامان کو لکھا پڑھی کر کے جہاز کے حوالے کر دو، ایک سوداگر کو دے دو جہاز میں رکھ کر، وہ وہاں لے جائے گا دمشق، اور پیچھے سے تم بھی دمشق چلے جاؤ۔ وہاں جب خیریت سے جا پہنچو، اپنا مال میں منافع سمجھ بوجھ لو اور اپنے آپ بیچو۔ میں وہ نقد لے کر بازار میں گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا۔ تو میں نے وہ پیسے لیے، بازار گیا اور یہاں سے جو بھی سامان خریدنا تھا وہ خریدا اور ایک سوداگر کے سپرد کر دیا۔ نوشت و خواند سے خاطر جمع کر لی۔ نوشت و خواند یعنی لکھا پڑھی، تو لکھا پڑھی کر کے اس کو وہ سامان دے دیا کہ وہ سامان لے کر آگے جائے اور میں پیچھے سے آتا ہوں۔ وہ تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ فقیر نے خشکی کے راستے چلنے کی تیاری کی، یعنی وہ تو پانی کے جہاز سے سامان لے کر، ہمارا جہاز جا رہا تھا تو ہمارا بھی سامان لے کر وہ چلا گیا۔ اب یہ پیچھے سے خشکی کے راستے یعنی زمین پر گھوڑے سے یا کسی اور سادھن سے جو ہے دمشق پہنچے۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے سجا سنوار کر ایک گھوڑا تواضع کیا، یعنی سجایا، تیار کیا، اور مٹھائی پکوان ایک خاص دان میں، خاص دان یعنی برتن ہوتا ہے جس میں ہم مٹھائی پکوان رکھتے ہیں، اس برتن میں مٹھائی پکوان رکھے اور بھر کر ہرنے سے لٹکا دیا، یعنی گھوڑے کے پیچھے جو لٹکانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں اس کو بھر کر اور چھاگل پانی کی شکار بند میں بندھوا دی۔ شکار بند میں جو ہے وہ پیچھے کی جانب جو ہے وہ پانی کی چھاگل یعنی چمڑے کی بوتل، جس میں پانی بھرا جاتا تھا پرانے زمانے میں، وہ پانی بھر کر رکھوا دی۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا۔ شیعوں میں ایک رسم ہوتی ہے کہ امام ضامن کا روپیہ، ان کے نام کا روپیہ لے کر اور وہ تعویذ بنا کر بازو پہ باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے جانے والے مسافر کی حفاظت ہوگی۔ یہ جو ہے ایک رسم ہے۔ دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو یعنی جاؤ، تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھائے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو، یعنی جیسے اب جا رہے ہو پیٹھ دکھا کر تم مجھے، تو خدا کرے جلدی اپنا چہرہ مجھے واپس دکھاؤ۔ میں نے فاتحہ خیر کی پڑھ کر کہا، تمہارا بھی اللہ حافظ ہے، یعنی میں نے فاتحہ پڑھی خیر کی، خیریت کی، اور کہا کہ تمہارا بھی جو ہے وہ اللہ حافظ ہے، میں نے قبول کیا، یعنی تم نے جو مجھے پروپوزل دیا تھا، جانے کا کہا تھا، میں نے اس کو قبول کیا۔ وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے 2 منزل کی 1 منزل کرتا ہوا، یعنی بہت تیزی سے اپنے سفر کو پورا کرتا ہوا میں دمشق کے پاس جا پہنچا۔